حضرت مغفرت سے کیا مراد ہے اور دوسرا اشرہ مغفرت کا کیوں رکھا ہے؟ مغفرت یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جہنم میں کوئی نہ جائے، حتیٰ کہ خود ہماری جذبوں میں یہ بات بھی ہو کہ مسلمان تو مسلمان اور غیر مسلم بھی جہنم میں نہ جائے۔ جو شخص صبح سحری کے وقت سیدنا کریم ایک تسبیح پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا تصور کرے کہ اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا حبیب بھی کریم، ایک تسبیح پڑھ لے صرف اور صرف اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، اس کو خاتمہ ایمان مغفرت دیتے ہیں اور نور عطا فرماتے ہیں۔ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کے عزیز و اقارب ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس مغفرت کے عشرے میں ان کے لیے ہم ایسا کیا پڑھیں کہ جو ہمارے دل کو بھی سکون آ جائے اور جو ان کی ارواح ہیں کی بھی مغفرت ہو جائے اس سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل۔ ناظرین، دوسرے عشرے میں ہم آ چکے ہیں اور یہ عشرہ ہے مغفرت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ شیخ الوظائف حکیم طارق چغتائی صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ مغفرت ہے کیا اصل میں اور دوسرا عشرہ مغفرت کا کیوں رکھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مغفرت سے کیا مراد ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا کیوں رکھا گیا ہے؟ پہلا رحمت ہے، مغفرت یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جہنم میں کوئی نہ جائے، حتیٰ کہ خود ہماری جذبوں میں یہ بات بھی ہو کہ مسلمان تو مسلمان اور غیر مسلم بھی جہنم میں نہ جائے، اور جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں وہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، دعاؤں میں اور جذبوں میں یہ خیر خواہی ہو اور یہ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اللہ سے بڑا کوئی کریم نہیں ہے، اور وہ کریم یہ چاہتا ہے کہ سب کی بخشش ہو جائے، سب پہ رحمت ہو جائے، سب پہ کرم ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں کچھ راستے بھی دیے ہیں، کچھ اعمال بھی دیے ہیں۔ فرمایا جو شخص صبح سحری کے وقت صرف سیدنا کریم ایک تسبیح پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم، اور اس کا تصور کرے کہ اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا حبیب بھی کریم ہے، ایک تسبیح پڑھ لے صرف اور صرف اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، ورنہ یہ خود بھی درود ہے سیدنا کریم۔ یہ ایک تسبیح اگر پڑھ لے، اللہ جل شان ہو اس کو خاتمہ ایمان پہ مغفرت دیتے ہیں اور نور عطا فرماتے ہیں اور بخشش کے پروانے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ افطار کے وقت ایک تسبیح پڑھ لے، ایک تسبیح، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، بس ایک تسبیح پڑھ لے اور گڑ گڑا کے پڑھ لے، ظلمت نفسی فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، اللہ ایسا کرم کرتا ہے، ایسا کرم کرتا ہے، فرمایا کائنات میں ہلچل مچ جاتی اس کی مغفرت دینے کی، اس کی رحمت دینے کی، اس کے معاف کرنے کی۔ اور ایک تسبیح اگر پڑھ لے، انک انت الغفور الرحیم، تہجد سحری کے وقت، انک انت الغفور الرحیم، اللہ اکبر۔ فرمایا جیسے عرفات کے میدان میں بندہ جاتا ہے شام کو تو ایک فرشتہ اس کو تھپکی دیتا ہے اور تھپکی دے کے کہتا ہے جا تیرے تمام صغیرہ کبیرہ معاف، حقوق کا خیال کر، انسانوں کے جو حقوق دینے ہیں ان کا فکر کر اور اپنی نئی زندگی کی ابتدا کر، اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملتا ہے۔ اسی طرح پہلے عشرے کی مشقت کو، محنت کو، روزے کے صبر کو اللہ نے قبول کیا، اب اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میں تمہیں معاف کیا، اور اللہ معافی کے پھر دروازے جس کو ہم مغفرت کہتے ہیں کھول دیتے ہیں۔ حضرت مغفرت حاصل کرنے کے بعد تو انسان کے اوپر ویسے ہی جو ہے جنت وہ واجب ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو حضرت پھر تیسرا عشرہ جب شامل ہوتا ہے دوزخ سے نجات کا، تو جب مغفرت کے بعد ہمیں دوزخ سے تو ویسے ہی نجات مل جاتی ہے، تیسرا عشرہ پھر دوزخ کا سے نجات کا کیوں رکھا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ پاک پھر خوشخبری کے پروانہ دینا چاہتے ہیں، تیری بخشش ہو گئی ہے، اب تجھے دوزخ سے نجات ہے۔ اور یہ دوزخ سے مراد دوزخ وہ دوزخ ہے جو جہنم کی دوزخ ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو دنیا کی دوزخ سے بھی نجات دیتے ہیں۔ دنیا کی مشکلات، مسائل، الجھنیں، کوئی خدا نہ خواستہ قرضوں کی دوزخ ہے، کوئی فرضوں کی ذمہ داری ہے، یا کوئی ایسی ذمہ داری ہے جس میں انسان مسائل میں پریشان ہے۔ کیونکہ دماغ میں جو چیز ہے وہ ایک بوجھ ہے اور وہ گاگ اندر کھائے جاتی ہے۔ اللہ تو ان چیزوں سے نجات عطا فرماتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھولتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ان کے بچے، ان کے عزیز و اقارب ان کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اس مغفرت کے عشرے میں ان کے لیے ہم ایسا کیا پڑھیں کہ جو ہمارے دل کو بھی سکون آ جائے اور جو ان کی ارواح ہیں
ان کو بھی ان کی بھی مغفرت ہو جائے. اس سے کیا پڑھا جائے مغفرت کے عشرے میں ان کے لیے؟ 3 چیزیں میں عرض کروں گا. ایک یا لطیف ہو یا تواب ہو. اے اللہ لطف فرما، کرم فرما، مہربانی فرما اور توبہ قبول فرما. یا لطیف ہو یا توابوں کا اگر 70,000 پڑھ لیں، 40,000 پڑھ لیں، 11,000 پڑھ لیں اور 1100 پڑھ لیں، میں نے تعداد بتائی ہے. دوسری کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی 70,000 40,000 مستقل پڑھ لیں یہ. اور تیسری چیز اپنے پیاروں کے لیے صلاۃ و تسبیح ہے. یہ بہت طاقتور چیز ہے. صلاۃ و تسبیح جہاں عبادت ہے وہاں مسائل مشکلات کے حل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایک حیرت انگیز دنیا ہے اور حیرت انگیز برکتوں کا دروازہ ہے. تو اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے یہ 3 اعمال کیے جائیں. حضرت رمضان میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، سموسے، پکوڑے اور بہت سی ایسے لوازمات کہ جس سے آپ کے جسم میں بہت سی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں. کیا ایسا کھایا جائے خاص کر افطاری کے ٹائم جس سے ہماری صحت میں اضافہ ہو، ہمیں زیادہ کوئی فرق نہ پڑے؟ افطار کا وقت وہ وقت ہے کہ اس میں تو ایک برف کے پانی اور کسی مشروب سے فوراً بچا جائے. اور افطار کے لیے سب سے بہترین چیز کھجور ہے. جن کو کوئی مجبوری ہے کھجور نہیں لے سکتے، وہ ہلکی سے کالی مرچ کے برابر نمک چکھ لیں اور پانی بھی لیں تو گھونٹ ایسے لیں جو بہت ٹھنڈے نہ ہو. پھر اصل میں تو روزہ وزن کم کرنے، صبر، برداشت اور روزہ صحت مندی کا نام ہے. پوری دنیا کی سائنس کہہ رہی ہے کہ روزہ خطرناک بیماریوں سے نجات دیتا ہے اور ہم نے کچھ ایسی چیزیں شامل کر لی ہیں جن کا روزے سے تعلق نہیں ہے. تو آپ جیسے مخلصین اگر فکر مند ہوں گے، آگاہی دیں گے تو ہم روزے سے یہ چیزیں دور کر دیں گے. ہم روزے میں اپنا اور وزن بڑھا لیتے ہیں یہ چیزیں کھا کے. جی. تو حضرت یعنی کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے اور صرف پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ کھول لیا جائے، اس کے کتنی دیر بعد آپ کو کھانے کی طرف آنا چاہیے؟ اس پانی پھر عرض کروں گا ٹھنڈا نہ ہو. اس کے تقریباً آدھا پونا اگر آپ پانی اور کھجور سے روزہ کھول لیں اور اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد تسبیحات، ذکر، نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد کھانا کھائیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا. حضرت ایک سوال اور، کیونکہ اب یہ مغفرت کا جو ہے عشرہ ختم ہونے کی طرف آ رہا ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ہم روزے کے اندر ہر چیز کا روزہ رکھ سکیں؟ آنکھوں کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، ہم کس طریقے سے اپنی اصلاح کریں؟ کچھ صحابہ اہل بیت سفر میں جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بکری دیکھی. ان کو سفر کا زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا تو چرواہے کو دیکھا، کہا ایک بکری دے دے، ہم ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ تو کسی نے اس کو کہہ دیا کہ تم مالک کو کہہ دینا کہ وہ بکری بھیڑیا کھا گئی تھی. تو کہنے لگا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، پر اللہ کہاں جائے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. جب ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں یہ بات ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ پاک کی رحمت بھی، کرم بھی ہمارے سامنے ہوگا اور پھر روزہ روزہ ہوگا. آنکھوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، زبان کا روزہ، اپنے سطر کا روزہ، اپنی تنہائیوں کا روزہ. ہم نے یہ روزہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس روزے کا عزم کریں گے تو اللہ پاک کرم بھی فرما دیتے ہیں. جذبوں کا روزہ آپ نے کہا اور تنہائیوں کا روزہ، اس سے کیا مراد ہے؟ جذبے، ہمارے جذبے یہ ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جا اور تیرا حبیب راضی ہو جائے اور ہمارا مطلوب اللہ کی رضا ہو. ایک دوسرا، جو روزے نہیں رکھ رہے کسی مجبوری سے، ہمارے جذبوں میں ان کے لیے حقارت نہ ہو. واہ، کیا پتہ ان کی کیا مجبوری ہے. ہاں. اور تنہائیوں کا روزہ یہ ہے کہ تنہائیوں میں ہمارے آنکھیں بھی روزے دار، ہماری شرمگاہ بھی، ہمارا سطر بھی، ہمارا دل بھی، ہمارے کان بھی، ہماری آنکھیں بھی اور ہماری سوچیں بھی اور خود ہمارا موبائل بھی روزے دار ہو. واہ واہ واہ، موبائل بھی روزے دار ہو. کیا کہنے. ناظرین، حضرت کی گفتگو آپ نے سنی ہے. حضرت کا فرمان ہے کہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تنہائی بھی روزے دار ہو، ہماری تنہائی بھی پاک ہو، حتیٰ ہمارے موبائل بھی وہ بھی روزے دار ہوں. تو حضرت کی گفتگو کا تو کیا ہی کہنا ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے کا اظہار آپ کیجئے. ملتے ہیں تیسرے عشرے میں آپ سے. اللہ حافظ. ناصر.